السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان الکریم کا مہینہ ان پروگرس ہے، پہلا عشرہ جا رہا ہے۔ خدائے کریم و جلیل آپ کی مناجات قبول فرمائے۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے لا يرد دعاء الثلاث، تین قسم کے افراد کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اس کو لوٹاتا نہیں ہے، قبول فرماتا ہے۔ یردو کا مطلب لوٹانا، لوٹاتا نہیں ہے، مستجاب فرماتا ہے۔ پہلا شخص سلطان العادل حین یعدل فی الارض، وہ سلطان عادل جو زمین میں عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ حکمرانی کا پروانہ عدل ہے، جو عادل نہیں ہے وہ حکمران نہیں ہے۔ وہ متمرد ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے، متکبر ہو سکتا ہے، مترف ہو سکتا ہے، مکار ہو سکتا ہے، حکمران نہیں ہو سکتا۔ حکمران عادل ہوتا ہے۔ سلطان العادل حین یعدل فی الارض، وہ عادل بادشاہ، عادل حکمران جو زمین میں عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے، اللہ اس کی دعا لوٹاتا نہیں ہے۔ دوسرا والمظلوم حین یظلم، مظلوم جب اس پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت طبرانی نے اس پر اضافہ کیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، وہ عمومی زندگی میں گناہگار ہی کیوں نہ ہو، آداب شریعت کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس موقع پر جب اس پر ظلم ہوگا تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ ہمارے پشتو زبان کے عظیم ملامتی صوفی شاعر، فلسفی شاعر غنی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں داہم زوید دا اداما دا اللہ دا گوت جوڑ دے، یہ بھی آدم کا فرزند ہے، اللہ کے ہاتھوں نے اس کو بنایا ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے، مظلوم، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرا والصائم حین یفطر، روزہ دار جب افطار کرتا ہے اس وقت اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا المودت گروپ کے تمام ارکان ذیشان سے گزارش کرتا ہوں کہ مصروفیات جیسی بھی ہوں، جب افطار کریں تو اہتمام کر لیں۔ جو کچھ اللہ کا رزق آپ کے پاس ہمارے پاس میسر ہے، ایک کھجور بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنی پھپھی کا اکرام کرو، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہماری پھپھی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کھجور۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جس نفس واحدہ سے ہوئی، اسی نفس واحدہ سے امنا و جدتنا حوا سلام اللہ علیہ کی تخلیق ہوئی۔ جو مادہ بچ گیا اس سے شجرتن طیبہ، کھجور کا درخت رونما ہوا، تو کھجور تمہاری پھپھی ہے۔ ایک کھجور بھی میسر ہو تو اللہ کا بڑا عظیم رزق ہے۔ جو کچھ مہیا ہو وہ دسترخوان پر رکھ لو اور انتظار کرو کہ شام گہری ہو جائے، پھر روزہ افطار کر لو۔ دو خلفاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد روزہ افطار کرتے تھے، نماز مغرب کے بعد۔ تو کبھی کبھی ان سنتوں پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ ہاں، جمہور کا موقف یہ ہے کہ جس وقت مغرب ہو جائے تو روزہ افطار کر لیا جائے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ افطار کے لیے اہتمام
اور اس اہتمام میں استحضار کے ساتھ دعا، اللہ آپ کے مناجات قبول فرمائے، آمین۔